بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حزام بن خالد بنی کلاب کے افراد کے ساتھ سفر میں تھا کہ ایک رات وہ سویا ہوا تھا کہ اس نے خواب میں دیکھا وہ ایک سرسبز جگہ پر بیٹھا ہے جبکہ وہ اپنے گروہ سے دور ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک زرہ ہے جسے وہ پلٹ پلٹ کر دیکھ رہا ہے۔ اس کے حسن و بناوٹ سے اسے خیرہ کر دیا ہے۔ اسی دوران دیکھتا ہے کہ ایک مرد گھوڑ سوار اس کی جانب آ رہا ہے۔ جب وہ مرد اس تک پہنچتا ہے تو اسے سلام کرتا ہے۔ حزام اس کا جواب دیتا ہے۔ پھر وہ مرد اسے کہتا ہے کہ یہ زرہ کتنے میں بیچو گے؟ اس نے حزام کے ہاتھ میں وہ زرہ دیکھ لی ہوتی ہے۔ حزام کہتا ہے کہ مجھے اس کی قیمت کا علم نہیں ہے، لیکن تم بتاؤ تم کتنے میں خریدو گے؟ وہ مرد جواب دیتا ہے کہ میں بھی تمہاری طرح اس کی قیمت سے ناآشنا ہوں، لیکن اگر تم اسے کسی حاکم کو ہدیہ کر دو تو میں تمہارے لیے ایسی چیز کی ضمانت دے سکتا ہوں جو دینار و درہم سے کئی گنا زیادہ قیمتی ہے۔ حزام نے کہا وہ کیا ہے؟ گھوڑ سوار کہتا ہے میں تمہیں مقام و منزلت، شرف اور ہمیشگی کی سرداری کی ضمانت دیتا ہوں۔ حزام نے کہا کیا تم مجھے اس کی ضمانت دیتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر حزام نے کہا تو تم اس معاملہ کے سلسلے میں مجھے اپنا واسطہ دیتے ہو؟ اس نے کہا ہاں، میں تمہارا واسطہ قبول کرتا ہوں، مجھے یہ دے دو۔ پھر حزام نے وہ زرہ اسے دے دی۔ جب حزام نیند سے جاگا تو اس نے یہ خواب اپنے قبیلہ بنی کلاب کے معززین کو سنایا تو انہوں نے تعبیر بتائی کہ جلد ہی تمہاری بیٹی جو کہ ہمارے قبیلہ بنو کلاب کا نایاب موتی ہے، اس کے لیے انتہائی متبرک و عظیم شخصیت کا رشتہ آئے گا جس کے باعث تمہیں شرف و عزت اور ہمیشگی کی سرداری نصیب ہوگی۔ حزام بن خالد سفر سے واپس لوٹے تو اس سے اگلے ہی دن حضرت عقیل بن ابو طالب بنو کلاب میں مہمان بن کر آ گئے۔ ناظرین گرامی، عرب میں یہ روایت تھی کہ جب بھی کسی بھی قبیلہ میں کوئی مہمان آتا تو 2 دن تک اس کی خوب مہمان نوازی اور خدمت کی جاتی، پھر تیسرے دن اس کی آمد کا سبب دریافت کیا جاتا۔ حضرت عقیل بن ابو طالب کی 2 دن مہمان نوازی کرنے کے بعد قبیلہ بنو کلاب کے سردار حزام بن خالد نے تیسرے دن ان کی آمد کا مقصد دریافت کیا تو وہ فرمانے لگے کہ اپنے بھائی علی بن ابی طالب کا رشتہ آپ کی بیٹی فاطمہ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ حزام بن خالد کہنے لگے اے عقیل، امیر المومنین کے لیے ایک صحرا نشین عورت شائستہ نہیں ہے جو صحرا نشینوں کی ابتدائی تہذیب و تمدن میں پلی ہو۔ انہیں ایک بلند مرتبہ تمدن والی عورت سے ازدواج کرنا چاہیے، اور ان 2 تمدنوں کے درمیان فرق ہے۔ عقیل نے ان کے کلام کو سننے کے بعد کہا جو کچھ آپ کہتے ہیں اس سے امیر المومنین باخبر ہیں، اور ان اوصاف کے باوجود وہ ان سے رشتہ ازدواج قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ام البنین کے والد نہیں جانتے تھے کہ کیا کہیں، اس لیے حضرت عقیل سے مہلت چاہی تاکہ بیٹی کی ماں ثمامہ بنت سہیل اور خود بیٹی سے پوچھ لیں، اور جناب عقیل سے مخاطب ہو کر کہا میں اپنی بیوی اور بیٹی سے اس بابت مشورہ کر لوں۔ ام البنین کے باپ جب اپنی بیوی اور بیٹی کے پاس گئے تو دیکھا کہ ان کی بیوی ام البنین کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ حزام بن خالد کمرے میں داخل ہوئے اور ان سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قبول کرنے کے بارے میں سوال کیا اور کہا کیا تم ہماری بیٹی کو امیر المومنین کی شریک حیات بننے کے لائق جانتی ہو؟ جان لو کہ ان کا گھر مرکز علم و حکمت اور آداب کا گھر ہے۔ اگر تم اپنی بیٹی کو اس گھر کی خادمہ بننے کے لائق جانتی ہو تو ہم اس رشتہ کو قبول کر لیں گے، اور اگر اس کے لائق نہیں جانتی ہو تو انکار کر دیں گے۔ ناظرین گرامی، حضرت عقیل علم انساب کے ماہر تھے، اس لیے دختر رسول حضرت طیبہ طاہرہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بعد جب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا کہ بچوں کی دیکھ بھال اور گھر داری کے امور کے لیے ایک عورت کی ضرورت ہے تو آپ نے اپنے ماہر انساب بھائی
حضرت عقیل کو فرمایا میرے لیے ایک ایسی عورت کا انتخاب کیجیے جو شجاع اور دلیر مرد عربوں کی نسل سے ہو تاکہ میں اس کے ساتھ شادی کروں اور وہ میرے لیے ایک بہادر اور شہسوار بیٹے کو جنم دے۔ حضرت عقیل کے مطابق بنی کلاب قریش کے بعد عربوں کا سب سے مشہور قبیلہ تھا جس کے مرد شجاعت کے لیے مشہور تھے، اس لیے حضرت عقیل نے بنی کلاب کے سردار ہیثام بن خالد کی بیٹی فاطمہ کا انتخاب کیا جو شجاعت و بہادری اور گھوڑ سواری میں ماہر تھیں۔ خیر، جب حضرت عقیل نے ہیثام سے رشتہ مانگا اور ہیثام نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا ہماری بیٹی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لائق ہے، تو ان کی بیوی کہنے لگی اے ہیثام، خدا کی قسم میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کی تربیت بہتر انداز میں کی ہے اور یہ ہمارے قبیلے کی سب سے سعادت مند لڑکی ہے، پس آپ اسے علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دے دیجئے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نکاح پڑھا گیا۔ بعض مورخین نے اس نکاح کی تاریخ 23 ہجری لکھی ہے۔ نکاح کے فوراً بعد جب حضرت علی رضی اللہ عنہ فاطمہ بنت ہیثام کو لے کر گھر آئے تو فاطمہ بنت ہیثام جو شرافت کا مجسمہ تھیں کہنے لگیں کہ میں اس وقت تک گھر میں داخل نہ ہوں گی جب تک مجھے دختر رسول حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی بڑی بیٹی اجازت نہ دے دیں۔ حضرات حسنین کریمین کو ماں کی یاد ستانے لگی تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے چھلک پڑیں۔ جب فاطمہ بنت ہیثام نے گھر میں قدم رکھا تو اس وقت حسن و حسین کو بخار تھا اور فاطمہ بنت ہیثام نے اپنی شادی کی پہلی رات جنت کے سرداروں پر وار دی اور ساری رات ان کی خدمت میں گزار دی اور آپ کے منہ سے مسلسل یہ الفاظ نکلتے رہے میں فاطمہ نہیں بلکہ میں تو فاطمہ الزہرا کی اولاد کی کنیز ہوں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ جب بھی فاطمہ بنت ہیثام کو آواز دیتے تو حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ عنہم کی آنکھیں اپنی والدہ کو یاد کر کے غمگین ہو جاتی، اسی لیے فاطمہ بنت ہیثام کہنے لگی کہ آپ مجھے کنیز فاطمہ کہہ کر پکارا کریں تاکہ بچوں کو اپنی والدہ کی یاد نہ ستائے۔ اللہ پاک نے حضرت علی شیر خدا اور فاطمہ بنت ہیثام کے بطن سے 4 بہادر سپوت پیدا فرمائے جن کے نام حضرت عباس، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر اور حضرت عثمان تھے۔ انہی 4 بیٹوں کی وجہ سے حضرت فاطمہ بنت ہیثام ام البنین کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ حضرت ام البنین نے اپنے یہ 4 بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پر کربلا میں وار دیے اور تمام نے شہادت کا رتبہ پایا۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جوان ہونے کے باوجود دوسری شادی نہ کی، 20 سال سے زیادہ کی طولانی مدت تک زندہ رہیں۔ آپ کی تاریخ وفات کے بارے میں اختلاف ہے لیکن مشہور یہی ہے کہ حضرت ام البنین نے 13 جمادی الثانی 64 ہجری کو وفات پائی۔